کہتے ہیں کہ کسی ملک میں ایک بادشاہ تھا جو بہت رحم دل اور سخی تھا۔ وہ ہر وقت اپنی رعایا کی مدد کرنے کے لیے تیار رہتا۔ ایک دفعہ وہ اپنے وزراء کے ساتھ ایک گاؤں میں گیا۔ وہاں کے لوگ بادشاہ کو اپنے درمیان پا کر بہت خوش ہوئے۔ بادشاہ بھی ان سے مل کر بہت خوش ہوا۔ بادشاہ گاؤں کے ایک ایک گھر میں گیا، وہاں کے لوگوں کے مسائل سنے، بزرگ، جوان اور خواتین سب سے بات کی اور ان کے مسائل کے حل کرنے کے لیے فوری اقدامات کے احکامات صادر کیے۔ وہاں گاؤں میں چند لوگ ایسے بھی تھے جن کی بات بادشاہ نے سن کر انہیں دربار میں آنے کی دعوت دی اور واپس روانہ ہو گیا۔ اگلے دن گاؤں کے لوگ جن کو بادشاہ نے دربار میں آنے کے لیے کہا تھا وہ دربار میں گئے اور بادشاہ کو اپنے مسائل حل کروانے کی درخواست کی، اور بادشاہ نے مذکورہ وزیروں کو ان کی رسائی دی۔ ان گاؤں والوں میں احمد بھی شامل تھا۔ جب احمد کی بادشاہ سے ملاقات ہوئی، احمد نے بادشاہ سے کہا کہ میرا نہ کوئی گھر ہے نہ کوئی روزگار، بچپن میں میرے ماں باپ کا سایہ میرے سر سے اٹھ گیا تھا، گاؤں والوں نے مل کر مجھے پالا ہے، اس لیے میرے گاؤں والے ہی میرے سب کچھ ہیں۔ میں اپنے گاؤں والوں کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں لیکن سمجھ نہیں پا رہا میں کیا کروں۔ اس پر بادشاہ نے احمد سے پوچھا کہ بتاؤ تم کیا چاہتے ہو۔ احمد نے کہا کہ میرے گاؤں والے ہر سال پریشان رہتے ہیں، کبھی طوفان، کبھی بارش اور کبھی خشک سالی سے ان کی فصلیں تباہ ہوتی ہیں، ان کا روزگار، ان کا ذریعہ معاش وہ متاثر ہوتا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ ہر سال ان کی فصلیں ہری بھری رہیں اور وہ ہر قسم کے نقصانات سے محفوظ رہیں۔ بادشاہ نے جب یہ بات سنی تو بادشاہ نے کہا یہ ہمارے بس میں نہیں، ہم تو صرف روپے پیسے سے تمہاری مدد کر سکتے ہیں، باقی تمہاری یہ خواہشات ہم اللہ کے حضور دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پوری کرے۔ ابھی ملاقات جاری ہی تھی کہ اذان ہو گئی۔ بادشاہ نے نماز کے لیے وقفہ لیا اور کافی دیر وہ عبادت خداوندی میں مشغول رہا۔ جب دربار دوبارہ لگایا گیا تو احمد کو بلایا گیا اور کہا احمد میں نے تمہارے خیالات سنے اور مجھے بہت اچھا لگا کہ تم اپنی ذات کی نہیں بلکہ دوسروں کے لیے سوچتے ہو۔ میں تمہارے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کر کے آیا ہوں، احمد جو چاہتا ہے ویسا ہی ہو، اور میں نے اللہ سے تمہارے گاؤں کی سلامتی کی بھی دعا مانگی ہے۔ اس پر احمد نے کہا آپ میرے لیے خود تو کچھ نہیں کر سکتے، آپ نے اللہ سے دعا کی ہے، وہ تو آپ کا ہی نہیں میرا بھی رب ہے۔ آپ نے اتنی دور بلایا، ہم لوگ سفر کی مشکلات کاٹ کر یہاں تک پہنچے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ہمارے حق میں دعا کر دی۔ یہ سب کچھ تو ہم بھی کر سکتے تھے، ہم تو آپ سے مانگنے آئے تھے، آپ تو خود مانگتے ہیں۔ بادشاہ نے احمد کی یہ بات سنی تو اس نے سر جھکا لیا۔ وہ احمد کے درد دل خیالات اور بے باک گفتگو سے بہت متاثر ہوا اور اس نے احمد کو اپنے وزراء میں شامل کر لیا۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جو مانگنا ہے اللہ سے مانگو، اپنے رب سے مانگو، کیونکہ رب کے علاوہ جس سے بھی مانگو گے وہ تمہیں رب کا دیا ہوا ہی دے گا، اور کسی کے پاس خود کا کچھ نہیں ہے، سب کچھ میرے رب کی ہی عطا ہے۔ تو زمانے میں خلقت سے مانگ کر شرمندہ ہونے کی بجائے اس خالق سے مانگو جو خلقت کو عطا فرماتا ہے، جو عطا کرے تو رحمت ہے، نہ دے تو مصلیحت ہے۔ خلقت سے مانگو گے وہ دے تو احسان ہے، نہ دے تو شرمندگی۔